کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی دارالفتاح اہل سنت کے دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مفتی ماجد رضا صاحب جو کہ دارالفتاح اہل سنت کنز الایمان جو کہ ہمارا مرکزی دارالفتاح اہل سنت ہے باب المدینہ میں، اور مفتی عرفان صاحب جو کہ مرکزی دارالفتاح اہل سنت سردار آباد سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 2 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میرا دارالفتاح اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ اگر تصویر یادگار کے طور پر البم میں رکھی ہوئی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تصویر کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، یعنی ایسی تصویر جو تصویر بنائی جاتی ہے پھر اس کا پرنٹ وغیرہ لیا جاتا ہے اور پرنٹ لے کر اس کو البم میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اب عمومی طور پر جب البم میں تصویر کو رکھا جاتا ہے، حالانکہ شرعی حکم یہ ہے کہ تصویر کھنچوانے کی بھی اجازت نہیں ہے، جو ہمارے ہاں جیسے تصاویر ہوتی ہیں عمومی طور پر کہ تصویر کھنچوائی جاتی ہے پھر اس کا پرنٹ وغیرہ لیا جاتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر تصویر کو رکھنا تعظیم کے ساتھ، اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ ابتدا یہی تھی کہ نیک لوگوں کی تصاویر کو، ان کے مجسموں کو اپنے پاس رکھا گیا اور آہستہ آہستہ ان کی تعظیم دلوں میں بستی گئی اور یوں بت پرستی کا آغاز ہوا، پھر وہ اس کو معبود بنا لیا، اس کو معبود اصلا بنا شروع لیا میں گیا، تعظیم کی خاطر رکھتے رہے اور انتہا یہاں تک پہنچی۔ انتہا یہاں تک۔ ٹھیک۔ تو یہ جو صورت ہے بالخصوص، اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ عام لوگوں کی تصاویر ہیں ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے البم میں محفوظ کر کے، اور ایک مقدس ہستیوں کی تصاویر بعض اوقات بنا لی جاتی ہیں ان کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو دوسری صورت ہے بالخصوص، تو اس کی بہت زیادہ شناعت ہے اور یہ بہت زیادہ قبیح صورت ہے، کیونکہ یہ ایک حرام کام بلکہ کفر کی طرف لے جانے والی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے یہ جو تصویر کا راستہ تھا اسی کو بند فرما دیا کہ یہ طریقہ کا شرعاً نہیں ہونا چاہیے، یعنی تصویر بنائی جائے اور اس کا جو پرنٹ وغیرہ لے لیا جاتا ہے اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، پھر اس کو مزید البم میں رکھنا، اس کو تعظیم کے ساتھ رکھنا، یہ اور زیادہ گناہ کی بات ہے۔ باقی جو ڈیجیٹل تصاویر ہیں موبائل میں یا ڈیجیٹل کیمروں کے اندر ہیں، اس میں کیمروں کے اندر ہیں یا موویز وغیرہ میں چلتی ہیں یا کیمرے میں ہے، ڈیجیٹل تصویر ہے جس کا پرنٹ نہیں لیا گیا تو وہ تصویر کے حکم میں ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تصویر کا آپ جواب دے رہے ہیں تو اسی کے حوالے سے سوال ہے کہ یہ سوال یہ ہے کہ آج کل حضرت غوث پاک کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہے اور لوگ برکتیں پانے کے لیے گھروں میں لگاتے ہیں،
جواب تو آپ نے دے دیا، لیکن چلے وہ پرنٹ نہیں نکال رہے، لیکن غوث پاک کی تصویر یا کسی بزرگ کی سمجھ کر اس کو وائرل کرنا اس دور کے اندر، ہاں عمومی طور پہ یہ ایک تو وائرل کرنا بھی ہے، دوسرا جیسے انہوں نے کہا کہ اپنے پاس لوگ رکھ بھی رہے ہیں اور ایسا طرز عمل لوگوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عمومی طور پر خیالی تصویریں ہوتی ہیں، صحیح، اصل تصویر تو ان کی موجود نہیں ہے، یہ عمومی طور پر خیالی تصویریں ہوتی ہیں، اپنے انداز سے ہی اپنے اندازے سے بعض تو بنا لی ہوتی ہیں، نامناسب انداز اور سے بن بعض جاتی ہیں، جو ایسی تصاویر بھی ہوتی ہیں جو بظاہر کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کی تصویر ہے، مگر ان کے اعضائے ستر نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے بزرگان دین کا لباس اس طرح کا نہیں ہوتا، بعض بزرگوں کی تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی داڑھی مبارک پوری نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے بزرگان دین کی تصاویر یعنی بزرگان دین اس طرح کے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب یہ ایک تو ان کی خیالی تصویر کو بنا لینا، تصویر جو بنانا ہے یہ تو ناجائز اپنی جگہ پر ہوا ہی، پھر اس خیالی تصویر کو بنایا، اب اس کو وائرل اس اعتبار سے کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس کو تعظیم کے لیے اگرچہ اپنے موبائل میں رکھتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ نہیں کیا، پرنٹ آؤٹ کریں گے وہ تو ناجائز ہے ہی، ٹھیک ہے، پرنٹ آؤٹ نہیں کیا، اپنے موبائل میں رکھی ہوئی ہے اور اس کو وائرل بھی کر رہے ہیں اور تعظیم کر رہے ہیں اس کی، تو اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ یہ وہی والی صورت ہے جس کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا، اگرچہ ہمارے پچھلے سوال میں یہ بات نہیں تھی تو انہوں نے بالخصوص اس بات کو ذکر کیا، تو یہ وہی والی صورت ہے کہ بزرگان دین کی تصاویر کو اپنے پاس رکھا اور آہستہ آہستہ پھر تعظیم کرتے کرتے شریعت کی حدود کو پار کیا جاتا ہے، ان کی تعظیم کرتے کرتے پھر آگے نکل جاتے ہیں لوگ۔ بعض اوقات لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ غلط قسم کی حرکتیں بھی کرتے ہیں تصاویر کو سامنے رکھ کے، تو یہ طرز عمل قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے، اس کی شریعت قطعی طور پر اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی سردار آباد سے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایک کال سردار آباد مفتی عرفان صاحب کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ سید شاہد ممتاز اتاری چمنی اتار سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرضی ہے، سردیوں میں موزے استعمال کیے جاتے ہیں اور پہلے اگر پاؤں پر جراب پہن کر وضو کر لیا ہے، جراب پہن کر پھر اوپر موزے پہن لیں، اب اگلی نماز کے لیے وضو کرنا ہے تو ان پر جو مسح کریں گے وہ مسح اس طرح ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ جرابیں بھی پہنی ہوئی ہیں اور موزے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لی یعنی ساکس پہن لی ہے اور ان کے اوپر انہوں نے موزے پہنے ہیں، اب ان کا وضو اگر ٹوٹ گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر کیا یہ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں یا ان کو مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ اصل میں لگتا ہے کہ ان کو یہ شبہ اس لیے ہوا کہ جرابوں پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، سوتی ہو یا اونی ہو یا کسی بھی قسم کی ہے لیکن چمڑا وغیرہ اس کے اوپر نہیں ہے، نیچے تلے کے اوپر، نیچے تلے پر اور اوپر سے دبیز نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں ممکن ہے اس لیے ان کو وہم ہوا کہ جرابیں پہنی ہیں لہٰذا یہ مسح بھی جائز شاید نہ ہو۔ اس کے بارے میں فقہ اسلام نے یہ فرمایا کہ کسی شخص نے اگر وضو کرنے کے بعد ساکس پہنے اور پھر اس پر موزے پہن لیے، چمڑے کے موزے، تو ایسی صورت میں جب ان کا وضو ٹوٹ جائے گا اور یہ نیا وضو کرنا چاہیں گے تو ان موزوں کے اوپر کہ جن کے نیچے ساکس پہنے ہوئے ہیں، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، ان پر بھی یہ مسح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ موزے اور جراب ویسے تو نارملی ہم عام طور پر دونوں کو ہی بول رہے ہوتے ہیں، یعنی جو عام طور پر ساکس پہنتے ہیں تو کئی علاقوں میں انہی کو موزے بھی کہا جاتا ہے اور ان کو جراب۔ تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ یہاں یہ دو لفظ الگ الگ معنی میں جو استعمال ہو رہے ہیں وہ وضاحت ہو جائے، اور مسئلہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جو نہیں مسئلہ جانتے ان کو بھی پتہ چل جائے۔ دیکھیں جو عام طور پر جو ہم شوز وغیرہ جب پہنتے ہیں تو جرابیں استعمال کرتے ہیں، سوتی یا اونی جرابیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہوتا، اور جو موزے جن کو ہم بولتے ہیں یہ چمڑے کے ہیں یا ریگزین کے ہیں، اور یا پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جرابیں ایسی ہوں کہ جو اوپر سے دبیز ہیں اور نیچے ان کے جو تلا ہے وہ چمڑے کا لگا ہوا ہو، تو انہیں بھی موزوں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو فرق باہم دونوں میں یہ ہے کہ جو سوتی یا اونی جرابیں ہوتی ہیں ہم ان کو ساکس وغیرہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور موزے کو بھی اگر ساکس کہا جائے تو وہ بہرحال اس معنی میں نہیں ہے، کیونکہ مسح کے لیے موزے کا چمڑے کا ہونا ضروری ہے یا کم از کم اس کا تلا چمڑے کا ہو۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک اور کال چلائیے۔ میرے گھر میں 2 تولے سونا ہے اور مجھے کسی نے کہا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے 2500 روپے، کیا میں اس کی زکوٰۃ نکال سکتا ہوں؟
2 तोले सोना है तो उस पर ज़कात बनती है या नहीं। इसमें ये देख लें कि 2 तोले सोने के अलावा अगर इनके पास ना तो पैसे हैं, ना चांदी है और ना ही माल तिजारत, यानी इसके अलावा और कोई भी किसी भी किस्म की निसाब या उसकी कुछ ना कुछ रकम मौजूद नहीं है, तो तब तो इस 2 तोले सोने पर ज़कात नहीं है। क्योंकि जब किसी के पास सिर्फ सोना ही हो तो शरीयत मुतहरा ने उसका उसूल हमें ये दिया है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना हो उस पर ज़कात होती है, बशर्ते के साल भी उस पर गुजर चुका हो। और अगर 2 तोले है, 3 तोले है, 4 तोले है, 5 तोले है, यानी कि 7.5 तोले से कम है, तो फिर इसमें ज़कात का उसूल ये है कि साथ में कोई और भी निसाब की चीज मौजूद हो, जैसे रकम इसके पास मौजूद हो या चांदी मौजूद है या माल तिजारत कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, और दोनों को जब मिक्स कर लें तो 52.5 तोले चांदी की मालियत बन जाती हो। तो इस सूरत के अंदर फुक़हा इस्लाम फरमाते हैं फिर ज़कात वाजिब होगी, बशर्ते के साल के अव्वल और आखिर में निसाब मौजूद हो। और अगर इनके पास कोई भी चीज मौजूद नहीं है, सिर्फ सोना ही सोना है, तो फिर उस सोने के ऊपर जो निसाब से कम है ज़कात वाजिब नहीं होती। तो मैसेज में सवाल ये है कि अगर शोहर बीवी को उसके घर वालों से बातचीत करने से मना करे तो क्या वो शोहर के कहने पर बोलचाल बंद कर सकती है? देखिए, इसकी तो शरई तौर पर शोहर को इसकी इजाज़त नहीं है कि शोहर जो है वो बच्चों की वालिदा के ऊपर ये पाबंदी लगाए कि वो अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से बात नहीं कर सकती, बल्कि उसको तो इजाज़त है कि वो हफ्ते में 1 मरतबा अपने वालिदैन के पास जा भी सकती है, उनसे मुलाकात भी कर सकती है। हाँ, रात नहीं ठहरेगी, अगर शोहर ने इजाज़त नहीं दी उससे पहले ये वापस आएगी। ठीक है। तो शरई तौर पर इसकी इजाज़त है। असल में होता हमारे यहाँ ये है कि इसका जो पस मंज़र आम तौर पर होता है वो ये होता है कि बाज़ औक़ात तो ये हकीकत पर मबनी होता है। ठीक है कि औरत अपने घर वालों से जब बात करती है और अपने घर के हालात सही गलत जो भी होते हैं अपने घर वालों से बयान करती है, इसके घर वाले इसको शय देते हैं कि तुम्हें अगर हमने तुम्हारी शादी कर दिया तो ये थोड़ी है कि अब तुम हमारी बेटी नहीं रही, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो तुम जो है वो हमारी बेटी नहीं हो, बल्कि तुम हमारा तुम बेटा हो, मर्द बन के दिखाओ। तो अब इस तरह की जब गुफ्तगू होती है, जब इसको इसके घर वालों की तरफ से शय मिलती है, होना ये चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम बच्ची के साथ है तो इनके घर वालों को चाहिए कि सब्र की तलकीन करें। देखें, एक तो होता है बहुत ही ज़्यादा ओवर कोई मसला हो जाता है, चाहे वो शरई हवाले से हो या मुआशरती हवाले से हो, शोहर बहुत ज़्यादा मार पीट करता है, वो खाने पीने को नहीं देता है, वो नशा करता है, इस तरह की अजीब व गरीब किस्म की कोई कैफियत पैदा हो जाती है। हाँ, फिर शोहर औरत के घर वालों को चाहिए कि वो उनसे बात करें, मगर ये होता यही है कि अब उसने कोई बातचीत की, शोहर को भी पता है कि जब भी इसकी बातचीत होती है और नतीजतन घर में लड़ाई झगड़ा फसाद होता है। एक तो ये एक्चुअल सूरत होती है, वाकई हकीकत में ऐसा होता है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि शोहर ये समझता है कि ऐसा है। अब उसकी जो बच्चों की वालदा है उसकी तबीयत ही ऐसी है कि उसने छोटी छोटी बात पे लड़ना ही है। अब वो ये समझता है कि शायद ये अपने घर वालों से बात करती है, घर वाले बेशक उसको समझाते रहते हैं, ये समझता है नहीं ये घर वालों से ये इसने बात की है आज, तो आज इसने मुझसे झगड़ा किया है तो इसलिए आज के बाद इस पर पाबंदी है। तो ये मियाँ बीवी दोनों को ही सोचना चाहिए। ठीक है। देखें, ज़ाहिर है औरत है, आकिल है, बालिग है, अब अपने घर वालों से अगर बात करती है, घर वालों की तरफ से इस तरह की कोई बात होती भी है तो शोहर को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो पाबंदी लगाए। जो भी मसाइल हैं, जो भी मसले हैं, वो उनके घर वालों के साथ डिस्कस करे कि देखें ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, इस मसले को हल किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये पाबंदियाँ वगैरह लगाना ये दुरुस्त नहीं होता। और जो बच्ची है उसके घर वालों को भी चाहिए कि मामलात को सुलझाएं ना कि उलझाएं। जी, उनको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई कैफियत है भी, अगर तो उनकी तरफ से ही शय दी जाती है तो उसको भी ख़त्म होना चाहिए। अगर उनको पता है कि हमारी बेटी हमें अगर कोई बात बताती है हम उसको समझाते ही हैं, मगर उनको मालूम है कि हमारी बेटी अपने घर पर अपने शोहर के साथ ठीक नहीं रहती है, तो फिर भी इनको चाहिए कि ये अपनी बेटी को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। एक और कॉल चलाइए। मैं मोहम्मद अनवर बुज़ेबाज से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, जो ले पालक बच्चा होता है अगर तो उसके बाप का मतलब पता हो फिर तो ठीक है, उसका नस्ब उसके बाप के नाम से लिखा जाएगा, पुकारा जाएगा। अगर उसके बाप का नाम ही पता नहीं है तो उसको भी किसके नाम से पुकारा जाएगा? जी हुजूर, बाज़ों का पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आए, मिल जाते हैं कहीं से, उनका क्या किया जाएगा?
देखिए साकिब भाई, ये जो मसला है ना, सूरतें अब इसकी दो हैं। ठीक, एक सूरत तो ये है कि ये पता हो कि इसका बाप फलां है, और दूसरी सूरत ये है कि पता ही नहीं है कि जनाब इसका बाप कौन है, किसी से ले लिया या हॉस्पिटल से ले आया या किसी इदारे से ले लिया बच्चा। तो अब ऐसी सूरत में मालूमात नहीं होती कि इसका बाप है कौन। अब ले तो लिया है, अब परेशानी ये है कि बाप के नाम के साथ किसका नाम लगाया जाए। देखिए वाकई परेशानी तो ये है, लेकिन फुक़हा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देते कि ख्वाब बच्चे के बाप का नाम पता हो या ना पता हो, बाहर सूरत वालिद की जगह पर नाम किसी दूसरे का नहीं लिखा जा सकता। बेटे को उसके बाप की ही तरफ मंसूब किया जाएगा, ना पता हो तो वो खाना खाली छोड़ दिया जाएगा। अब ऐसी सूरत में फिर हम क्या करें? जो उसको लेकर पालेगा वो शख्स फिर इसको कैसे आगे चलाएगा? तो कहा कि हर जगह पर ये सहूलत मौजूद होती है कि एक खाना बल्दियत का होता है और दूसरा सरपरस्त का होता है। तो जो जगह सरपरस्त की है वहां पर ये अपना नाम लिख सकते हैं। अब इस बच्चे के लिए एक सरपरस्त जो मुकद्दर है वो अपनी पहचान बतौर सरपरस्त, एज ए सरपरस्त इस बच्चे को दे सकता है, अलबत्ता बल्दियत के तौर पर अपना नाम नहीं लिख सकता। और उसकी वजह वही है कि अहादीस के अंदर मुमानत की गई है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बच्चे को या जिस लड़के को उसके बाप के नाम के अलावा पुकारा गया, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत को हराम करार दे देता है। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए, सरपरस्त की जगह पर नाम लिखवा देना चाहिए। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए। ये पूछना था मुफ्ती साहब की बारगाह में कि मेरा नाम और औरंगजेब है, घर वालों ने औरंगजेब नाम रखा है, मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अपना नाम मोहम्मद औरंगजेब अत्तारी रख दिया है, कोई शरई खिलाफ नहीं? जी हुजूर। नहीं, शरई तौर पर कोई खराबी नहीं है, मोहम्मद औरंगजेब नाम रख सकते हैं। हुजूर अभी जो सवाल का जवाब आपने दिया था घर वालों से बातचीत ना करने के हवाले से, उन्हीं का लग रहा है कि मजीद उन्होंने पूछा कि अगर वो छुप कर बात करे, शोहर ने तो मना किया हुआ है, छुप कर बात करती है तो क्या वो गुनाहगार होगी? देखिए गुनाहगार तो नहीं होगी, यानी घर वालों से बात करती है, जो उसके घर में जो उसके महारिम वगैरह हैं, जैसे वालिद है, वालदा हैं, बहन भाइयों से अगर वो बात करती है तो इसमें तो शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। मगर जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि इस तरह की जब कैफियत घर में पैदा होगी तो नतीजा उसका बुरा ही निकलेगा। अब अगर ये छुप कर बात करती है, अब अगर शोहर को पता चलेगा कि मेरे मना करने के बावजूद इसने बात की है तो फिर घर खराब होने का अंदेशा है, लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, और लड़ाई झगड़े का नतीजा उमूमी तौर पर जो है वो घर की बर्बादी पर जाकर ही ख़त्म होता है। सही। तो ये अंदाज़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। अगर शोहर ने बात करने से मना किया है तो होना ये चाहिए कि जो लड़की के घर वाले हैं वो उनसे बात कर लें शोहर से कि भाई आपने किस वजह से मना किया है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो वह आप हमसे शेयर करें, आप हमें बता दें। ठीक है। अगर वाकईतन कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो फिर लड़की के घर वालों को चाहिए कि वो लड़की को मना कर दें कि ठीक है आप इस तरह से बात ना किया करें। ठीक है। मगर अगर ये अंदाज़ इख्तियार करेगी, अगरचे ठीक है वालिदा से बात करना, वालिद से बात करना कोई गुनाह की बात नहीं है, मगर ये छुपकर बात करती रहेगी और ज़ाहिर है एक एतबार से इसको शोहर की नाफरमानी भी कहा जाएगा। और जब ये बात सामने आएगी कि हाँ मैंने मना किया था इसके बावजूद इसने बात की है, तो आजकल इल्म की कमी है, मालूमात नहीं होती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई झगड़े में गुस्से में शोहर आओ देखता है ना ताओ और वो 1 2 3 करके तलाक़ें देके बीवी को फारिग कर देता है। ठीक। तो फ़कत इस बात को नहीं देखना कि गुनाह होगा या नहीं होगा, इस अंदाज से मुझे बात करने की इजाज़त होगी या नहीं होगी, इस बात को भी देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस छोटी सी बात की बिना पर आपका घर ख़राब हो जाए। ठीक है, अगर आपको वालिदैन से बात करनी ही है, मिसाल के तौर पर शोहर ये कहता है कि नहीं आप जो है वो मेरे सामने बात कर लें, तो चलें ठीक है, शोहर आता है तो उसके सामने वालिदैन से बात कर लें। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। एक कॉल मुफ्ती इरफान साहब के लिए चलाइए। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि इमाम साहब मस्जिद में फर्ज नमाज अदा कर रहे हैं आगे, और कुछ लोग होते हैं जो पीछे सुनते वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो इसके बारे में कुछ इरशाद फरमा दीजिए। देखिए, इन्होंने पूछा कि इमाम साहब फर्ज नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन्नतें अदा कर रहे हैं, लेकिन जब फर्ज नमाज का वक्त है तो फिर सुन्नतें अदा करने की इजाज़त नहीं होती। अब इस सूरत में होना तो ये चाहिए कि जब नमाज खड़ी हो गई है तो पीछे सुन्नतें जो शख्स आएगा वो अदा ना करे, बल्कि जमात में शामिल हो जाए।
ہاں یہ ہے کہ جو پہلے سے ادا کر رہا ہے اور امام صاحب نے جماعت کھڑی کر دی ہے تو وہ اپنی سنتیں کمپلیٹ کر لے، پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے اس میں ایک شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے، چونکہ سنت فجر کی بہت زیادہ روایتوں کے اندر، احادیث کے اندر تاکید بیان کی گئی ہے، تو فقہ اسلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے آیا اور جماعت قائم ہے، نماز فجر پڑھائی جا رہی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ یہ دیکھ لے آیا کہ اگر میں سنت فجر ادا کر لوں اور تو پھر بھی مجھے جماعت مل جائے گی، تو اسے چاہیے کہ مسجد کے دوسرے حصے میں جا کر اپنی سنت فجر ادا کرے، پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اگر سنت فجر ادا کرنے لگ جاؤں گا تو ادھر جماعت فوت ہو جائے گی، تو پھر ایسی صورت کے اندر اسے چاہیے کہ پھر سنت فجر کو ترک کر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، کیونکہ یہ واجب ہے اور واجب کو اس طرح جان بوجھ کر ترک کرنے پر یہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب عورت عدت میں ہو 4 ماہ اور 10 دن، غالباً یہ موت کی عدت کے حوالے سے پوچھ رہی ہے، تو کیا وہ مجبوری میں کسی سے پردے میں بات کر سکتی ہیں؟ نامحرم ہی کے حوالے سے سوال ہے۔ دیکھیں محارم سے بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، البتہ جو نامحرم لوگ ہوتے ہیں ان سے ضرورتاً واقعی کو شرعی ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر بات کرنے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، پردے کے اندر رہ کر اور شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ بات کریں اور بالکل اتنی بات کریں جتنی ضرورت ہے، بقدر ضرورت بات کرنے کے بعد خاموش ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اجازت ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ کے پیر صاحب اگر دنیا سے پردہ فرما جائیں، ان کے جو گدی نشین ہوتے ہیں خلیفہ، ان پہ کسی وجہ سے دل مطمئن نہ ہو تو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہو سکتے ہیں؟ جی حضور۔ دیکھیں یہاں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر پیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ابھی اس کو مزید اصلاح کی حاجت ہے تو یہ کسی دوسرے پیر صاحب سے مرید ہو سکتا ہے، اس کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جن پیر صاحب کے جو مرید تھے ابھی انہی کے جو گدی نشین ہیں ان پہ ان کا کسی اعتبار سے دل مطمئن نہیں ہے۔ دیکھیں اپنا دل مطمئن نہیں ہے، اس کو دیکھ لیں کہ کیا شرعی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ پیر کامل ہیں، ان میں پیر کی تمام شرائط پائی بھی جاتی ہیں، تو اگر ان کا دل مطمئن نہیں ہے تو کس وجہ سے نہیں ہے؟ کوئی ذاتی بات ہے، کوئی دنیاوی بات ہے، یا یہ کسی بات کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پیر صاحب کا عمل جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، ہو سکتا ہے حقیقت میں وہ عمل شریعت کے خلاف نہ ہو، اس بات کو اچھی طرح دیکھ لیا جائے۔ ہاں اگر واقعاتاً ایسا ہو کہ پیر صاحب کے اندر پیر بننے کی جو گدی نشین ہے اس میں اگر پیر بننے کی شرائط وغیرہ نہیں پائی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کو اجازت ہوگی کہ یہ کسی دوسرے کے مرید ہو جائیں۔ ٹھیک ہے حضور۔ جب میسج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص عمرے پر جا رہا ہو اور دوسرا شخص اسے کہے کہ وہاں سے میرے لیے فلاں چیز لے آنا، تو کیا اب یہ جب چیز لائے گا تو کیا اس کو منافع کے ساتھ دے سکتا ہے؟ 10 روپے کی چیز لیے تو اب اس کو 12 کی دے رہا ہے۔ نہیں دیکھیے یہ ایسا نہیں کر سکتا۔ جب ایک شخص نے اس کو کہا ہے کہ تم جا رہے ہو تو وہاں سے وہ فلاں چیز میرے لیے لے کے آ جانا، تو سامنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، اپنے لیے بھی خریداری کرے گا۔ اس نے مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ میرے لیے عجوہ کھجور لے کر آ جانا، ٹھیک ہے، تو اب جب یہ کھجور لے کر آئے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی کاروبار ہے کہ یہ یہاں سے عمرے کے لیے جاتا ہے اور یہ کاروبار بھی کرتا ہے، سامنے والے کو پتہ ہے کہ یہ کاروبار کرتا ہے، اس نے اس کو کہا کہ میرے لیے لے کے آ جانا، اب تو یہ نفع رکھ سکتا ہے، مگر جب اس کا کام ایسا نہیں ہے تو پھر سامنے والے کے ساتھ یہ دھوکہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے تو کہا تھا کہ 1 کلو عجوہ کھجور لے کر آ جانا، اب یہ وہ کھجور تو لے کر آ گیا، سامنے والے کو نہیں معلوم کہ یہ میرے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، کہ یہ وہاں سے لے کر آیا ہے اور اب مجھے جو ہے وہ مہنگے داموں میں دے گا، تو ایسا کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اور 20 لوگوں کے لیے بھی لے کر آنی ہے اور اس کا یہ کاروبار ہے ایسا کرنے کا، تو سامنے والے کو سامنے والے کو بتا دے کہ بھائی اگر آپ کو منگوانی ہے تو وہاں سے تو اس ریٹ میں ملے گی، ٹھیک ہے، میں وہاں سے خرید لوں گا اور آ کر آپ کو اتنے میں بیچ دوں گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائے گا۔ میرا نام داؤد اسلم ہے اتاری، میں مونگوال گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ میں کیا ہے کہ اگر کوئی گاڑی نقد نہیں لے سکتا تو وہ آسان قسطوں پہ لے سکتا ہے؟ جی حضور، قسطوں پر لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا گاڑی؟
گاڑی اقساط پر، آسان قسطوں پر یا انسٹالمنٹ پر لینے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، لیکن دیکھیں اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جو جواز کی صورت ہے وہ تو یہ ہے کہ جس دکان پر یہ جائے تو کسٹمر سے وہ مالک یہ کہے کہ یہ فلاں چیز ہے، اور یہ اگر آپ نقد لیتے ہیں تو 10 روپے کی ہے، ادھار لیتے ہیں تو ہم آپ کو 15 روپے کی یا 12 روپے کی 1 سال کی اقساط پر دے دیں گے۔ وہ سامنے والا جو خریدنے والا شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے 15 روپے کے اندر 1 سال کی اقساط پر یہ چیز خریدی۔ اگر صرف اتنا ہے، جسٹ اتنا، تب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے، سودا بھی درست ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی ایڈیشن کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے کوئی قسط لیٹ کر دی تو ہم آپ کو جرمانہ لگائیں گے، یا جو متعینہ حد بیان کر دی گئی ہے 1 سال کی، 2 سال کی، اس سے اوپر اگر آپ لیٹ کریں گے تو پھر ہم آپ کو پینلٹی لگائیں گے، کچھ اور پیسے آپ سے وصول کریں گے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس ایگریمنٹ کو ناجائز کر دیتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر ان چیزوں کے بغیر ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس میں پھر یہ دیکھ لیا جائے، اگر ہم کسی بھی دکاندار سے یہ اگریمنٹ کرنا چاہیں تو اس کی پہلے شرائط پوچھیں، اور پوچھنے کے بعد دارالفتہ اہل سنت کے اندر وہ شرائط بیان کر دیں۔ اگر تو وہ یہ کہا جائے کہ بھائی اس کی تمام شرائط جائز ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ اگریمنٹ کر لیں، اور اگر یہ بتایا جائے کہ بھائی ان کی شرائط میں فلاں فلاں کمی ہے اور یہ درست نہیں ہے تو پھر اس سے بچنے میں ہی عافیت ہے۔ اچھا حضور، عام طور پر جو گاڑیاں قسطوں پر ملتی ہیں بالخصوص پاکستان میں وہ بینک سے حاصل کی جاتی ہیں، دکاندار بہت کم قسطوں پر دیتے ہیں، تو بینکس کے حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں کہ وہاں بھی یہی حکم ہوگا جو آپ نے بیان فرمایا ہے، تبدیلی ہے؟ دیکھیں حکم تو ہر جگہ پر سیم ہے، خواہ وہ بینکنگ ہو یا پرائیویٹ ادارے دوسرے ہوں بینک سے ہٹ کر ہوں، شرائط کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر تو شریعت کے مطابق ہیں تو فابی ہیں، اگر شریعت سے ہٹ کر ہیں تو پھر وہاں ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور اپنے لیے جہنم کی آگ خریدیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دارالفتہ اہل سنت سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا، الحمدللہ 2 مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرماتے اور بہت سارے مسائل پر ان کی جانب سے ہمیں شرعی رہنمائی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین حاصل کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے مدنی مذاکروں کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ علم دین میں مزید اضافہ ہوگا۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔